الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ایک مسئلہ جس کے تعلق سے عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ چیز لوگوں کے ساتھ بالکل ہمیشہ روزانہ کی چیز ہے، پیش آتی ہے کہ کیا جس طرح سے اذان کا جواب دیا جاتا ہے اسی طرح سے اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء کا شدید اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا جیسے اذان کا جواب دیا جاتا ہے، اور دوسرے بہت سارے علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ اقامت کا جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ جواب کہ صرف اذان کا دیا جائے گا، جیسا کہ اس کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا، وہ استدلال کرتے ہیں دو حدیثوں سے۔ پہلی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے۔ دو اذان سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اذان اور اقامت کے درمیان۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کو اذان کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھیں جو اذان کا حکم ہوگا پھر وہی اقامت کا بھی حکم ہوگا، کیونکہ آپ نے اقامت کو بھی اذان کہا یہاں پہ۔ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو تم کہتے ہوئے سنو تو جیسے وہ کہتا ویسے تم بھی کہو۔ اور یہاں عام ہے، مؤذن کو جب تم سنو تو جو وہ کہہ رہا تم بھی وہی کہو، یعنی چاہے اذان ہو چاہے اقامت ہو، عام بات ہے۔ تو اسی عموم کو لے کر کے استدلال کرتے ہیں کہ اذان کا بھی جواب دینا ہے اور اقامت کا بھی جواب دینا ہے۔ لیکن آئیے ان دونوں دلیلوں کے گہرائی میں جاتے ہیں۔ پہلی جو دلیل دی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کو بھی اذان کہا ہے، لہٰذا اقامت کا بھی وہی حکم ہوگا جو اذان کا حکم ہوگا۔ اذان کا جواب دیا جاتا ہے تو اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اقامت کو بھی اذان سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے، یہ تغلیباً کہا گیا ہے اور ایسا عربی میں رائج ہے، کہا جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک حکم ہو گیا۔ جیسے کہا جاتا ہے ماں باپ کو، الاب والام کو کیا کہا جاتا ہے؟ الابوان، ماں اور باپ۔ شمس اور قمر، سورج اور چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ القمران۔ اور التمر والماء، کھجور اور پانی کو کہا جاتا ہے الاسودان۔ تو حالانکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے الگ الگ احکامات ہیں، مگر اختصار اس طرح سے عربی میں بولا جاتا ہے۔ تو ایک کا دوسرے پر اطلاق کبھی اس طرح سے تغلیباً کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، ہر ایک کا اپنا حکم ہے۔ اذان کا ایک دوسرا حکم ہے، اقامت اپنے آپ میں ایک دوسرا حکم رکھتی ہے، لہٰذا دونوں کو ایک ہی حکم دے دینا اور یہ سمجھ لینا کہ ایک کا اطلاق سے ایک لفظ کا جو اطلاق اقامت پر بھی کر دیا گیا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا، ایسی بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری جو دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام فرمایا کہ جب مؤذن کو جو کہتے ہوئے سنتے ہو وہی تم بھی کہو۔ یہاں جو حدیث کا سیاق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث اذان کے تعلق سے خاص ہے، کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ویسے تم بھی کہو جیسے وہ کہتا ہے، نہ کہ اقامت بھی اس میں شامل ہے۔ کیونکہ دیکھیں حدیث کا جو سیاق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھی اور چیزیں بیان فرمائی ہیں، جس میں ہے کہ اس کے بعد تم درود پڑھو۔ جب مؤذن کو تم کہتے ہوئے سنو تو ویسے تم بھی کہو، پھر درود پڑھو، میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو، پھر اس کے بعد دعا پڑھو۔ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھنا ہے۔ تو یہ جو سیاق ہے پورا، یہ سیاق اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اذان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر یہ اقامت کی بات ہوتی تو پھر اقامت کے بعد یہ وقت کہاں ہوتا ہے کہ آدمی اقامت کے بعد درود پڑھے اور دعا بھی پڑھے۔ دوسری بات یہ کہ اقامت جب ہوتی ہے تو لوگ مشغول ہوتے ہیں
نماز کے لیے کھڑے ہونے کے میں صفیں درست کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اذان کا جواب دینا ایک مشکل بات ہے۔ مزید ایک ہی اقامت میں اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر کے اس کے کلمات نہیں بولے جاتے جیسے اذان میں بولے جاتے ہیں۔ پھر جب اقامت ہو جاتی ہے تو لوگ اپنی صفوں کو درست کریں گے، امام صاحب لوگوں کی صفیں درست کروائیں گے، یا یہ کہ لوگ پہلے دعا میں مشغول ہوں گے، درود پڑھیں گے، اللہ رب هذه الدعوہ کی پوری دعا پڑھیں گے، اس کے بعد صفیں درست کریں گے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو یہ ایک ایسا فعل یا ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے نقل موجود ہوتی، کیونکہ روزانہ 5 مرتبہ اقامت ہوتی ہے، اور اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے، کہیں کوئی نقل نہیں ہے کسی بھی حدیث میں کہ اقامت کے بعد لوگ درود پڑھ رہے ہیں، اذان کا جواب دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ لوگ اقامت کے لیے اقامت کے ساتھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لیے، صفیں درست کرتے ہیں۔ امام صاحب استو اور تراسو کہتے ہیں، نماز صفیں درست کر لو، مل جاؤ، صحیح سے کھڑے ہو جاؤ، یہ سب الفاظ آتے ہیں۔ کسی دعا وغیرہ کا بالکل کوئی تذکرہ کسی بھی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ اقامت اور نماز کھڑے کی تکبیر ہونے کے درمیان کوئی دعا پڑھتے ہوں لوگ یا درود پڑھتے ہوں۔ اور حالانکہ اس کے دوائی موجود، اسباب موجود ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر اس طرح کی چیز رائج ہوتی، لوگ عمل کر رہے ہوتے تو ضرور یہ چیز بھی نقل کی جاتی۔ حالانکہ کسی بھی حدیث میں کہیں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اقامت کے بعد لوگ درود پڑھتے رہے ہوں اور یہ دعا پڑھتے رہے ہوں، اللہ رب هذه الدعوۃ التامہ۔ جب یہ چیز نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نہیں تھی۔ جب یہ چیز منقول نہیں ہے، موجود نہیں کسی بھی حدیث سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نہیں تھی، اگر ہوتی تو نقل کی جاتی۔ اور جب یہ چیز اقامت کے ساتھ نہیں تھی تو حدیث کا جو سیاق ہے اس سے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو ہے کہ جب تم نماز کو مؤذن کو کہتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو، یہ سیاق اذان کے ساتھ ہے، نہ کہ اقامت کے ساتھ ہے، نہ کہ اقامت کے ساتھ ہے۔ تو یہ دونوں حدیثوں کا جواب ہو گیا۔ لیکن اس سے ایک قوی چیز جو دوسرے قول کو اور راجح قرار دیتی ہے کہ صرف اذان کا جواب دینا ہی راجح ہے، زیادہ صحیح ہے، نہ کہ اقامت کا جواب دینا۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے اذان کا جواب کیسے دیا جائے گا آپ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، جب حی علی الصلاۃ کہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو، جب حی علی الفلاح پڑھے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو، اور جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، اور جب لا الہ الا اللہ کہے تو لا الہ الا اللہ کہو۔ آپ نے نبی علیہ السلام ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ بیان فرمایا، اور بیان فرمایا کہ اس کا جواب ایسے ایسے دینا ہے۔ اب بتائیں یہ اذان ہے کہ تکبیر ہے؟ یہ اذان ہے، کیونکہ تکبیر میں تو قد قامت الصلاۃ بھی کہنا ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے قد قامت الصلاۃ کا بالکل ذکر نہیں فرمایا۔ اگر تکبیر کا بھی جواب دینا ہوتا تو یہ نبی علیہ السلام پورا بیان کرے، تفصیل دے رہے ہیں یہاں پہ، اس ڈیٹیل میں تفسیر میں قد قامت الصلاۃ کا جواب ضرور موجود ہوتا، آپ اس کو ذکر فرماتے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا کہنا ہے، کیا قد قامت الصلاۃ ہی دوہرا دینا ہے یا اقامہ اللہ و ادامہ کہنا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، مگر وہ حدیث ضعیف ہے، بالکل متفقہ طور سے وہ حدیث ضعیف ہے، جس پر عمل ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال دیکھیں اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک ایسی چیز جو اقامت کے ساتھ لگی ہوئی لازم چیز ہے کہ وہ کلمہ کہنا ہی کہنا ہے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام جو جواب دینے کی تفصیل دے رہے ہیں وہ کس کی تفصیل دے رہے ہیں؟ اذان کی تفصیل دے رہے ہیں، نہ کہ اقامت کی تفصیل دے رہے ہیں۔ اگر اقامت کا بھی جواب دینا ہوتا تو نبی علیہ السلام اس پوری تفصیل میں اس کا بھی ذکر فرما دیتے۔ جب نبی علیہ السلام اس کا ذکر نہیں فرمایا تو اسی جانب اشارہ ملتا ہے یا اسی بات کو زیادہ راجح قرار دیا جا رہا ہے یا دیا جاتا ہے یا اسی کی طرف دل مائل زیادہ ہو رہا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے گا، اس کی ثبوت پوری طرح سے صحیح حدیثوں میں موجود ہے، صراحت ہے، لیکن اقامت کے تعلق سے
کوئی بھی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ اقامت کا جواب دینے کے تعلق سے کوئی بھی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ جو ہے وہ بعض استدلالات ہیں جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک قول ہے، بہت سارے علماء اس کی طرف گئے ہیں، اس پر نکیر نہیں کی جائے گی کہ کوئی بھی جواب دیتا ہے کیونکہ بہت سارے علماء نے اس کا استدلال کیا ہے، اس کی بھی کسی قدر دلیل موجود ہے۔ مگر زیادہ جو بات راجح لگتی ہے، جو بات زیادہ کھل کر کے سامنے آتی ہے، وہ یہی کہ اذان کا جواب دیا جائے گا، اور اقامت کے جواب کے تعلق سے کوئی صریح صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ لہذا عبادت کے اس مسئلے میں ہمیں نصوص کے ساتھ چمٹے رہنا اور لگے رہنا ہی ہمارے لیے زیادہ سالم اور بہتری کا راستہ ہے۔ واللہ عالم، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔